بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج سے ہم درس نظامی میں جتنی بھی کتب پڑھائی جاتی ہیں حتی الامکان جو کتب خاص ہیں جن کے مصنفین کا تعارف ضروری ہے، ان کتب کے مصنفین کے حالات ہم انشاءاللہ عز و جل آج سے اپلوڈ کیا کریں گے۔ تو آج ہمارا جو پہلا لیکچر ہے وہ صاحب نحو میر کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو ان کے مصنفین کا اتنا تعارف ضروری نہیں ہے یا پھر ان کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، مختصر سا نام سے واقف ہونا اور تاریخ وفات و پیدائش سے واقف ہونا کافی ہوتا ہے۔ تو درجہ ثانیہ سے جو کتب شروع ہوتی ہیں تو زیادہ تر انہی کے مصنفین کا جو تعارف ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ آج کے مصنف جو ہمارا تعارف جن مصنف کے بارے میں ہے وہ صاحب نحو میر کے حالات زندگی ہیں۔ علامہ قطب الدین رازی شارح مطالعے کے مایہ ناز شاگرد مبارک شاہ مصر میں اپنے مدرسے کے صحن میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اتنے میں انہیں ایک کمرے سے گفتگو کی آواز سنائی دیتی ہے۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک طالب العلم شارح مطالعے نے یہ کہا، استاد نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں۔ پھر جو اس نے تقریر کی تو اس کی تقریر کی لطافت، روانی اور جولانی فکر کو دیکھ کر مبارک شاہ پر وجد طاری ہو گیا اور وہ فرط مسرت میں رقص کرنے لگے۔ اندر جا کر دیکھا تو یہ وہی ہونہار طالب العلم تھا جو 16 مرتبہ شرح مطالعے پڑھنے کے بعد شوق کا دریا سینے میں چھپائے خود شارح کے پاس ہرات جا پہنچا تھا۔ اس وقت شارح عمر کی 120 منزلیں طے کر چکے تھے، یعنی جو شارح تھے اس کے ان کی عمر 120 ہو چکی تھی، 120 سال، اور ان کی پلکیں ڈھک کر آنکھوں کے آگے آ چکی تھی۔ انہوں نے بمشکل پلکوں کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو نوجوان کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت چمک رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بڑھاپے کے پیش نظر پڑھانے سے معذرت کی اور اس نوجوان کے والہانہ شوق کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا کہ تم مبارک شاہ کے پاس مصر چلے جاؤ، وہ ہو بہو میری کاپی ہے۔ مبارک شاہ کو یاد آیا کہ جب اتنا شوق کا سمندر لیے وہ بندہ میرے پاس آیا تھا تو میں نے تعلیم کے لیے 2 شرطیں لگائی تھیں۔ ایک یہ کہ تمہیں مستقل طور پر سبق شروع نہیں کرایا جائے گا، کوئی امیر زیادہ پڑھنے کے لیے آئے گا تو تم بھی شریک درس ہو سکو گے۔ دوسری یہ کہ تمہیں کوئی سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ علم کے شیدائی نے یہ دونوں شرطیں خندہ پیشانی سے قبول کر لی تھیں۔ اب جب انہوں نے شرطیں قبول کر لیں اور وہ درس میں شریک ہونے لگا، آج مبارک شاہ کو اندازہ ہوا کہ نوجوان امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اجازت دے دی کہ آج کے بعد تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ یہ ہونہار طالب آپ جانتے ہیں کون تھے؟ یہ ہونہار طالب علم میر سید شریف جرجانی تھے۔ آپ کا نام علی ابن محمد بن علی جرجانی ہے۔ آپ حسینی سید ہیں۔ 22 شعبان المعظم 740 ہجری بمطابق 1339 کو جرجان شہر میں آپ پیدا ہوئے اور اپنے زمانہ کے اکابر علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ مبارک شاہ سے شرح مطالعے پڑھی۔ ہدایہ کے محشی علامہ اکمل الدین محمد ابن محمود بابرتی سے علوم دینی حاصل کیے، یہاں تک کہ اپنے ہم عصر علماء سے سبقت لے گئے اور السید السند سید شریف جرجانی اور میر سید کے القاب سے مشہور ہوئے۔ میر سید نے حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ خواجہ علاؤ الدین محمد بن عطار بخاری سے تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی۔ سید کہا کرتے تھے، جب تک میں حضرت عطار بخاری کی خدمت سے مشرف نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ چاہیے تھا نہیں پہچانا تھا میں نے۔ اسی طرح 770 ہجری میں بادشاہ شجاع الدین مظفر قصر زرد میں مقیم تھا۔ میر سید نے اس تک رسائی کے لیے عجیب طریقہ نکالا۔ فوجیوں کا لباس پہن کر راستے میں کھڑے ہو گئے۔ علامہ تفتزانی بادشاہ کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں میر سید مل گئے اور کہنے لگے، میں مسافر ہوں اور تیر اندازی میں مہارت رکھتا ہوں، آپ بادشاہ سے سفارش کریں کہ مجھے ملاقات کا موقع دیا جائے۔ علامہ کی سفارش پر بادشاہ نے انہیں طلب کیا اور کہا کہ تیر اندازی کا مظاہرہ کرو۔ میر سید نے جیب سے کاغذات کا ایک مجموعہ نکال کر پیش کیا جس میں مختلف مصنفین پر اعتراضات تھے اور کہا کہ یہ میرے تیر ہیں اور یہ میرا فن ہے۔ علامہ تفتزانی کے فضل و کمال کے سامنے اس جرأت کا مظاہرہ کرنا سید ہی کا کام تھا۔ بادشاہ نے سید کا بڑا احترام کیا اور اپنے ساتھ شیراز لے جا کر مدرسہ دارالشفا کا مدرس بنا دیا۔ سید السند 10 سال تک وہاں درس و تدریس میں مصروف رہے۔
تیمور لونگ کی سلطنت کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کا اکثر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ میر سید کو اس کے دربار میں تقرب حاصل تھا۔ ایک دفعہ میر سید نے علامہ تفتزانی کے حواشی کشاف پر اعتراض کیا۔ زیر بحث کشاف کی وہ عبارت تھی جس میں اولئک علی ھدی من ربہم میں بیک وقت استعارہ طبعیہ اور تمثیلیہ قرار دیا گیا ہے۔ تیمور کے سامنے مناظرہ ہوا۔ نعمان معتزلی کو جج مقرر کیا گیا جس نے سید کے حق میں فیصلہ دیا۔ تیمور نے سید کے اعزاز میں اضافہ کر دیا اور علامہ تفتزانی کے مرتبہ میں کمی کر دی۔ یہ 791 کا واقعہ ہے۔ علامہ کا اسی غم میں محرم 792 میں انتقال ہو گیا تھا۔ پھر حضرت شیخ محمد ابن جزری اور میر سید کے درمیان 806 میں مناظرہ ہوا اور علامہ جزری غالب ہوئے۔ تیمور نے ان کا مرتبہ بڑھا دیا اور سید کا مرتبہ کم کر دیا۔ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو نبراس کے مصنف ہیں، آپ لکھتے ہیں وَهَذَا الْكُلُّ مِنْ سُوءِ فَهْمِ الْأَمِيرِ فَإِنَّ الْإِفْهَامَ فِي مَسْأَلَةٍ لَا يُوجِبُ نُقْصَانًا فِي عِلْمِ الْعَالِمِ۔ یہ سب تیمور لونگ کی کم فہمی کا نتیجہ تھا، ورنہ کسی ایک مسئلے میں لاجواب ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ اس کا علم ناقص ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں تذکرہ نگار متفق ہیں کہ سید حنفی تھے۔ میرے دیکھنے میں نہیں ہے کہ کسی نے انہیں شافعیہ میں شمار کیا ہو۔ البتہ علامہ تفتزانی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ حنفی تھے یا شافعی تھے۔ سید السند نے 50 سے زیادہ تصانیف یادگار چھوڑی جو ان کے علم و فضل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چند تصانیف کے نام درج ذیل ہیں: شریفیہ، شرح سراجی، شرح وقایہ، شرح مفتاح، شرح تذکرہ توسی، شرح تلخیص تغمینی، شرح کافیہ علامہ عبدالحق خیر آبادی، حاشیہ تفسیر بیضاوی، حاشیہ مشکات، حاشیہ ہدایہ، حاشیہ شرح شمسیہ، حاشیہ مطول، حاشیہ رضی، حاشیہ تلوی، صرف میر، نحو میر، صغرا کبریٰ، تعریفات، مناقب خواجہ نقشبند وغیرہ۔ ان میں سے متعدد کتابیں درس نظامی کے نصاب میں داخل ہیں۔ نومری کے زمانہ کی لکھی ہوئی وہ مختصر اور بابرکت کتاب ہے جو پاک و ہند کے تمام مدارس میں داخل نصاب ہے، یعنی جو نحو میر ہے یہ آپ نے نومری میں لکھی تھی۔ اس میں نحو کے مسائل انتہائی آسان زبان میں بیان کیے گئے ہیں۔ جس طالب علم کو یہ کتاب اچھی طرح یاد ہو انشاءاللہ عزیز اسے عبارت پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ نحو میر سے پہلے ضروری ہے کہ طالب علم میزان الصرف یا صرف کی کوئی ابتدائی کتاب پڑھ چکا ہو اور اسے عربی مفردات کا کچھ ذخیرہ یاد ہو۔ یہ صاحب نحو میر کا تھوڑا سا تعارف ہم نے آپ کی بارگاہ میں رکھا۔ اللہ پاک ہمیں علم دین کا شوق عطا فرمائے۔